جو موضوع چل رہا ہے خطبہ شعبانیہ کا، اور کچھ موضوعات اس کے بیان ہو چکے، اور کل جس حصے کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس میں مولا امیر المؤمنین نے سوال فرمایا، فقال امیر المؤمنین فقمت فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں کھڑا ہوا اور سوال کیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ فقال یا ابو الحسن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، کہ سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے یعنی محارم اللہ سے بچا جائے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کہا گیا ہے کہ نہ کرو، اور اسی طرح سے جب واجب کو چھوڑا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ نکلا یعنی واجب پر عمل کیا جائے اور حرام سے بچا جائے، اور واجب پر عمل جب ہوگا کہ جب واجب کا پتہ ہوگا، حرام سے اس وقت انسان بچے گا جب حرام کا پتہ ہوگا۔ اسی وجہ سے جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکس کیا جائے واجبات کو اور محرمات کو، کیونکہ اگلا مرحلہ بچنے کا جب ہوگا جب کسی کو پتہ ہوگا، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے، اور اس جانب ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ دعائیں ہوں یا زیارات ہوں یا مستحبات ہوں، ان کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے ثم بکا فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ارشاد رونے لگے تو میں نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر، کہ میں رو رہا ہوں اس چیز کو یاد کر کے کہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس مہینے میں، کانی بکا وانت تصلی لربک فقد انبعث الاشقل الاولین والآخرین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اپنے پروردگار کے لیے، اور اشقل اولین و آخرین میں سے آیا کہ جو شقیق و آخر ناقت سمود ہے، کہ شقیق کہا جاتا ہے کہ اس کی مانند، یعنی جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو عقر کیا تھا، مار دیا تھا، اس جیسا یہ شخص ضربک ضربۃ علی قرنک، اور اس نے ایک ضربت لگائی تمہاری مانگ پہ، فخضب منها لحیتک، اور اس خون سے اس نے تمہاری داڑھی کو خضاب کر دیا یعنی رنگین کر دیا۔ ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی، لأنک منی کنفسی روحک من روحی، کیونکہ تم مجھ سے ہو میرے نفس سے ہو، تم مجھ سے ہو اور ایسا جیسے کہ تم اور میں ایک ہیں، روحک من روحی، تمہاری روح میری روح ہے، تینتوں کا من تینتی، اور تمہاری تینت میری تینت میری تینت سے ہے، تمہاری روح میری روح سے ہے، میری تینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خداوند تبارک و تعالی نے تمہیں اور مجھے خلق کیا، استفانی و ایاک، تمہیں اور مجھے منتخب فرمایا، چن لیا،
وَأَخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ، تو مجھے مختار اختیار فرمایا نبوت کے لیے، وَأَخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ، اور تمہیں میرے بعد امت کی امامت کے لیے، فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار۔ یا علی انت وصی، اے علی تم ہو کہ جس کو میں اپنی وصیت کر کے جاؤں گا، یا بالفاظ دیگر تم وہ ہو کہ جو میری وصیت پر عمل کرو گے۔ وہ ابو ولدی، اور تم میرے بیٹوں کے والد ہو، یعنی میری نسل جو ہے وہ تمہارے ذریعے، جو ابنتی، اور تم میری بیٹی کے شوہر ہو۔ خلیفتی علی امتی، اور تم میری امت میں میرے جانشین ہو۔ حیاتی و بعد موتی، تم میرے جانشین میری زندگی میں بھی ہو اور میری موت کے بعد بھی ہو۔ امروں کا امری، تمہارا حکم میرا حکم ہے۔ ونہیوں کا نہی، اور میرا منع کرنا ایسا ہے جیسے، اور تمہارا منع کرنا، تمہارا حکم کرنا ایسا ہے جیسے کہ میں نے حکم کیا، اور تمہارا منع کرنا ایسا ہے جیسے کہ میں نے روکا۔ اقسم باللہ بالذی بعثنی بالنبوۃ، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی خیر البریۃ، اور مجھے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ انک لحجت اللہ، کہ تم بتحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہو، علی خلقہ، اس کی تمام مخلوق پر، وامینہ علی سرہ، اور تم اس کے رازوں کے امانت دار ہو، وخلیفتہ علی عبادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانشین ہو اس کے بندوں پر۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ تھا خطبہ شعبانیہ کہ جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل فرمایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔